کہہ رہے تھے آقا تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، آقا تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، آقا تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ ایک عورت آیا کہنے لگی یا رسول اللہ یہ میرا مسئلہ ہے، اس کا حل نکالیے۔ آقا علیہ السلام نے کہا فی الحال یہ کر لو یہ کر لو۔ آقا علیہ السلام سے جب وہ ملاقات کر کے جانے لگی واپس پلٹی، یا رسول اللہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر میں کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بعد میں آنا پھر بتاؤں گا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ بعد میں آئی آپ نہ ہوئے تو پھر کیا کروں گی، ابھی بتا دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فکر نہ کرو، میں نہ ہوا تو میرے بعد ابو بکر ہوگا، جن مسائل کا حل میں بتاتا ہوں اسی طرح میرا ابو بکر بھی انہی مسائل کا حل بتائے گا۔ آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میرے سارے صحابہ میں سے ہر صحابی کبھی نہ کبھی عقل سے کام لیتا تھا، کبھی کبھی عقل ان کے اوپر غلبہ کر جاتی تھی۔ خدا کی قسم صدیق اکبر وہ ہے جس کے اوپر کبھی عقل نے غلبہ نہیں کیا، ہمیشہ محمد مصطفیٰ کے عشق نے غلبہ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے کہتے ہیں کہ میری وفات کے دن نزدیک ہیں، اب مجھے لگتا ہے میری اپنے یار سے ملاقات ہونے والی ہے، میں اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے دفن حضور کے قریب کیا جائے، لیکن اس طرح نہیں۔ حضرت علی فرمانے لگے امیر المومنین بتائیے کس طرح آپ کو دفن کریں؟ علی مجھے نہلانے کے بعد کفن دینے کے بعد مجھے آقا علیہ السلام کے روضہ انور کے باہر رکھ دینا، آواز دینا یا رسول اللہ آپ کا یار غار آیا ہے، اگر اندر سے اجازت مل گئی تو پھر مجھے دفن کرنا، اجازت نہ ملی تو نہ دفن کرنا۔ حضرت علی نے تمام صحابہ کے ساتھ جنازے کے بعد چارپائی وہاں پہ رکھ دی، آواز دی، صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد یا رسول اللہ وہ صدیق جو آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا آج آپ کے مزار انور کے دروازے پہ پڑا ہے۔ روایات میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں دروازہ فوراً اپنے آپ ہی کھل گیا، اندر سے آواز آئی حبیبی الی حبیبی، کہ ایک دوست کو اس کے دوست سے ساتھ ملا دو۔